السلام علیکم ناظرین، پھر ایک بار خوش آمدید آپ حضرات کا۔ آج میں بتانے والا ہوں آپ کو اس شخص کے بارے میں جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے۔ ابو جہل۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے بڑے بڑے دشمن مکہ میں موجود تھے، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہے: امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عتبہ، ابو لہب، ابو جہل اور بھی بہت سے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں ابو جہل سب سے آگے تھا۔ ابو جہل نے جب سنا کہ پیارے نبی مکہ میں اللہ کا دین یعنی اسلام پھیلانا شروع کر دیا ہے تو وہ سب سے زیادہ بگڑا۔ ایسا ظالم تھا کہ ایک بوڑھی خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مسلمان ہوئی تو غصے کے مارے اس نے ان کے دل میں نیزہ مارا، جس سے وہ بیچاری شہید ہو گئی۔ ایک بار تو اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کرا دیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور طے کیا کہ اس خاندان سے لین دین نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی نہ انہیں کچھ دے اور نہ لے، نہ بات کرے اور نہ ان سے شادی بیاہ کرے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ تھے، وہ خاندان کے بزرگ تھے۔ پورے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے اور 1-2 ماہ نہیں بلکہ 3 برس بڑی تکلیف میں گزارے۔ اس گھاٹی میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھوک اور پیاس سے بڑی بڑی تکلیفیں ہوئیں۔ بچے بھوک اور پیاس سے روتے تو ابو جہل خوش ہوتا۔ انہوں نے اس گھاٹی کی ناکہ بندی کر رکھی تھی تاکہ کسی طرف سے کوئی کھانے پینے کا سامان گھاٹی والوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار نے کچھ گیہوں چھپا کر بھیجے۔ ابو جہل طاق میں رہتا تھا، اس نے روکا، لیکن لے جانے والا کسی نہ کسی طرح لے ہی گیا۔ 3 برس بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکلے تو ایک دن کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اسی ابو جہل نے کعبے میں اعلان کیا کہ کون کون یہ کام کرے گا کہ اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے۔ کہنے کی ہی دیری تھی کہ ایک کونے سے آواز آئی: جی میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس ملعون شخص کا نام عتبہ تھا۔ یہ گیا اور اونٹ کی اوج اٹھا لایا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں ڈال دیا۔ عتبہ کے اس عمل کی بنا پر ابو جہل اور باقی موجود لوگ خوب زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ ابو جہل ہی تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانا شروع کیا اور مکہ کے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اس نے مکہ کے رئیسوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دینا چاہیے۔ لوگوں نے کہا اگر کوئی انہیں قتل کر دے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے یعنی ہاشمی خاندان کے لوگ بدلہ ضرور لیں گے اور پھر اس کے خاندان والوں سے ہاشمی خاندان والوں کی دشمنی ہو جائے گی، پھر نہ جانے کتنے دنوں تک مار کاٹ ہوتی رہے۔ یہ سنا تو ابو جہل نے خود ہی ترکیب بتائی کہ مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی لیا جائے، یہ سب مل کر ان کو قتل کر دے تو پھر ہاشمی خاندان کے لوگ مکہ کے سارے خاندانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ابو جہل کی اس رائے کی سب نے تعریف کی۔ پھر ایک رات سب نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پنجے سے نکل کر مدینہ کو چل دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ابو جہل ہی وہ دشمن تھا جس نے مکہ والوں کو مدینہ کے مسلمانوں سے لڑنے پر اکسایا اور پھر 1300 بہادروں کو لے کر مدینہ کی طرف چلا تاکہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ 313 مسلمانوں کو لے کر مکہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ اسے 2 کمسن مسلمان لڑکوں نے مل کر واصل جہنم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو ابو جہل کس حال میں ہے۔ ایک صحابی گئے، میدان میں اسے ڈھونڈا تو زخمی حالت میں مرنے کے قریب پڑا نظر آیا۔ صحابی نے اللہ کے دشمن کو دیکھا تو اس کے سینے پر لات رکھی اور سر کاٹ دیا۔ اس طرح اللہ کا یہ دشمن جہنم رسید ہوا۔
شکریہ آپ حضرات کا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔